جس طرح دھاندلی کا ایک انتہائی منظم اور ٹیکنیکل نظام ہمارے ملک میں رائج ہے، جس کے ذریعے اشراف عوام کے ووٹ غصب کر لیتی ہے اور ان ناجائز طریقوں سے حاصل کردہ ووٹ کو مینڈیٹ کا نام دے کر حکومت کرنے کا پکا سرٹیفکیٹ بناتے ہیں، کیا اس بار جانچ پڑتال کے بعد بھی جعلی مینڈیٹ سے ہمارے حکمران عوام کے سروں پر سوار ہوں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ سمارٹ ویژن ٹی وی دیکھ رہے ہیں، میں انور فواد ہوں۔ ناظرین، ہم نے پچھلی ولاگ میں نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے مابین اختلافات کے حوالے سے بات کی تھی۔ اب کچھ ہی دن بعد ایسے صورتحال پیدا ہوں گے جس سے نون لیگ اور پیپل پارٹی میں اختلافات پیدا ہوں گے۔ پیپل پارٹی نون لیگ کا ساتھ چھوڑے گی اور اس کا آغاز کل سے ہو چکا ہے۔ کمشنر لیاقت علی خان چٹا نے کل استعفیٰ دے کر پریس کانفرنس میں کہا ہے کہ دباؤ میں آ کر میں نے غلطی کی۔ اس نے اس بات کا ذکر نہیں کیا کہ دباؤ کس نے ڈالا، اس بات کا بھی انہوں نے ذکر نہیں کیا کہ اس غلطی کا فائدہ کس کو پہنچا۔ اب اس بات نے بھی کھل کر سامنے آنا ہے، جس نے دباؤ ڈالا اس کا نام تو وہ لے گا ہی، اور جب یہ بات کھل کر سامنے آئے گی اس کے ساتھ مزید کچھ لوگ اپنے عہدوں سے مستعفی ہوں گے، صورتحال مزید تبدیل ہو جائیں گے۔ جہاں جہاں مبینہ دھاندلیاں ہوئی ہے وہ بھی کھل کر سامنے آ جائے گی کہ دھاندلی کس نے کی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اب الیکشن کے فیصلے فارم 45 کے مطابق ہوں گے۔ اس بات کا بھی پتہ چل جائے گا کہ عوام کا مینڈیٹ کس نے چوری کی ہے۔ جس طرح دھاندلی کا ایک انتہائی منظم اور ٹیکنیکل نظام ہمارے ملک میں رائج ہے، جس کے ذریعے اشراف عوام کے ووٹ غصب کر لیتی ہے اور ان ناجائز طریقوں سے حاصل کردہ ووٹ کو مینڈیٹ کا نام دے کر حکومت کرنے کا پکا سرٹیفکیٹ بناتے ہیں، کیا اس بار جانچ پڑتال کے بعد بھی جعلی مینڈیٹ سے ہمارے حکمران عوام کے سروں پر سوار ہوں گے، یا جو عوام نے مینڈیٹ دیا اس کے مطابق فیصلہ ہوگا؟ دیکھتے ہیں کیا ہونا ہے، مزید حقائق کیا ہے آپ کے سامنے لائیں گے، تو انتظار کیجئے اور ہمیں اجازت دیجئے، بہت جلد ملتے ہیں۔ اور اگر یہ معلومات آپ کو اچھی لگی ہو تو چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجئے تاکہ ہمارا اور آپ کا یہ سلسلہ اسی طرح آگے بھی جاری رہے۔ اللہ نگہبان۔